پیش کروں گا. زمانے میں سبھی موسم سبحانے بعد میں آئی. سے جاری و ساری ہے. اللہ کریم کے درجات بلندی عطا فرمائے. تو اپنی حقیقتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اسی عظیم المرتبہ شخصیت کو دعوت خطاب دینے چلا ہوں کہ جن کو سماعت کرنے کے لیے بے تحاشا سماعتی اس بابرکت محفل میں موجود ہے. اور یہ بابرکت محفل کے جس کا انعقاد بزم تاجدار ختم نبوت پاکستان کی جانب سے کیا گیا اور ڈاکٹر صاحب نے اس بزم کی بھرپور انداز میں حمایت کی ہے. اور اس کے روح روا چیئرمین محترم جناب الحاج عمران احمد سورمتی صاحب اور اس بزم کے صدر حسن سردار صاحب اور حاجی عبدالقادر صاحب ماشاءاللہ اس محفل کے روح روا ہیں. تو بعد کے ہمارے بہت ساری شخصیات پی علی اللہ الحاج سید ہاشمی دعوت رحمۃ اللہ علیہ معروف کرنے والے بابا کراچی سے تشریف لائے پیر ندیم چشتی صاحب سہیل باپو بہت سارے مہمان اس بابرکت محفل کا حصہ بنے. میں تمام کی کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو باہر کے اپنی حقیقتوں کے سائے میں اس عظیم المرتبہ شخصیت مرد کلندر کے کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. الحاج یعقوب ابراہیم نقشبندی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے اس کی تعمیر بھی کر رہا ہوں. الحاج یعقوب ابراہیم نقشبندی صاحب نے کچھ ماہ قبل مجھ سے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں 3 اشعار ناموس رسالت پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے لیے لکھ دے. تو آدھے گھنٹے میں جو میں نے سرکار کے کرم سے 11ویں منٹ میں وہ 3 اشعار محترم جناب یعقوب ابراہیم نقشبندی صاحب کو میں نے پیش کر دی. اور ان کے فرزندگان جناب زید یعقوب اور یوسف یعقوب نے اس کلام کو ریکارڈ بھی کروایا. اچھا ماشاءاللہ فرزند بھائی پیر سید شاہ ہاشمی صاحب دعوت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سخی بابشاہ جیلانی کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. تو وہ اشعار آج مجھے اور دوسری مرتبہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. آج سے 18 سال قبل ایرم شاپنگ سینٹر میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا اناؤنسمنٹ کیا تھا. آج 18 سال کے بعد حیدرآباد میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. اور ان کے لیے جو اشعار میں نے کہے ذہن سے میں درخواست گزار کہ حقیقتوں کے نذرانے پیش کرے کہ محافظ ختم نبوت کا شعر محافظ ختم نبوت کا شعر عامر لیاقت حسین محافظ ختم نبوت کا شعر عامر لیاقت حسین کہ للکار سے جس کی سطح عامر لیاقت حسین عامر لیاقت حسین ناموس رسالت پہ جو دندن ہے میرا ناموس رسالت پہ جو دندن ہے میرا بنا ہے جس کے سر پہ بقائے ناموس کا سہرا بنا ہے جس کے سر پہ بقائے ناموس کا سہرا خدا کرے تیری ہمیشہ ہے عامر لیاقت حسین عامر لیاقت حسین عامر لیاقت حسین. اور عمران خان سورمتی سماعت کیجیے گا کہ وفاداران رسالت نبھائیں گے تیرا ساتھ وفاداران رسالت نبھائیں گے تیرا ساتھ. وہ دن دور نہیں جب ڈھلے گی ظلمت کی مراد وہ دن دور نہیں جب ڈھلے گی ظلمت کی مراد. اے مائے قوت حق شمشیر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. اور دل میں رضا ہر بات کیوں اتر جاتی ہے دل میں رضا ہر بات کیوں اتر جاتی ہے کہ گفتار سے پہلے ناموس تلوار بن جاتی ہے گفتار تیری ناموس میں تلوار بن جاتی ہے کہ تو زمانے میں ہے قسم خدا کی تو زمانے میں ہے سب سے گرے عامر لیاقت حسین عامر لیاقت حسین. اور کوئی لب خاموش نہیں رہے گا. اپنے ہاتھوں کو بھی بلند کرنا ہے اپنی آوازوں کو بھی بلند کرنا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ ناموس کے سچے سپاہی کا استقبال کرنا ہے. آپ باپ نے اپنا استقبال کرنا ہے آپ باپ نے. میں تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں خاص طور پہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے. لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے بہت اہم شخصیت ہمارے درمیان میں موجود ہے. تو وقت ضائع کیے بغیر ان کا بیان سنیں ان کے الفاظ سنیں
اور پیسوں کو نذرانے سے تھوڑا سا گریز کیجیے گا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ. میں سائڈ پہ جو کھڑے رہے ہیں آپ تمام بات بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو اگر باذوق ہو کے سماعت کرنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ باذوق آپ بھی ہو جائیں، بیٹھ جائیں. ڈاکٹر صاحب کرسی پہ بیٹھ گئے، آپ کو یقینی طور پر نظر بھی آ رہے ہیں، بیٹھ جائیں. تشریف رکھیے. انتظامیہ نے کہا تمام بات بیٹھ گئے. خاموشی کے ساتھ ذکر اتفاق ہو سماعت کیجیے. ماشاء اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم. سید العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور فی البیت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کہف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہی مقامہ ومطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ. سید المرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین خاتم النبیین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتام والمساکین. سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولائے الثقلین ابو القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ. یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. سب سے پہلے تو میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ سب کو السلام علیکم کہتا ہوں. دو باتیں بس آپ سے کہہ کر پھر کچھ نعتیں بھی پڑھیں گے اور گفتگو بھی کریں گے. لیکن پہلے ذرا دو باتیں، کیونکہ حکم ہے کہ کچھ نعتیں پہلے پڑھی جائیں اور کچھ لوگوں کی فرمائش بھی ہے. اور ماشاءاللہ محفل ایسی ہے، شب جمعہ کی قسم کہ اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. اور میں نے شب جمعہ کی قسم بھی سے یہ کھائی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ دنوں میں سے ایک دن ہے. اور یہی وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. 70 اونٹوں کے بھرنے کا یا 70 کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ 70 کی بات نہیں ہو رہی، وہ انفینٹی ہے، لا تعداد کی بات ہے. سخر اللہ منہم ولہم عذاب عظیم استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اب اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے تو ہم ان کی معافی قبول نہیں کریں گے. کیا 71 مرتبہ مانگیں گے تو قبول کریں گے؟ نہیں. یہ انفینٹی ہے، یعنی لا تعداد.
किसी चीज को लातादाद बयान करने के लिए अरबी में 70 का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, 70 या 72। बिल्कुल इसी तरह जब फरमाया ला तक़ूलू राइना, ये सहाबा से इरशाद हो रहा है। किससे? होता ये था कि महफिल सजी होती थी, ये तो गुनाहगारों की महफिल है और आप सब लोगों ने मुझे जरा ऊंचा बिठा दिया है, हालांकि मैं आपसे भी ज्यादा गुनाहगार हूं, लेकिन चूंकि देखने के लिए बिठा दिया कि हम सब बैठकर बात कर सकें, वरना नबी की महफिल में कोई वीआईपी नहीं होता। अब ये बात समझना, नबी की महफिल में सिर्फ इश्क का आईपी एड्रेस होना चाहिए, बाकी खुद ब खुद कनेक्शन हो जाता है। वीआईपी कोई नहीं होता, ना आमिर लियाकत यहाँ पर वीआईपी है, ना अली इमरान सुरवरदी साहब वीआईपी, हम सब गुलामान मुस्तफा हैं। बस इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई एजाज नहीं है। तो ये सहाबा से गुफ्तगू हो रही है। सहाबा कौन? जिनकी जूतियां भी मैं अपने सर पर रखूं, जिनकी जूतियां भी मैं अपने सर पर रखूं तो मेरा सर मुझसे ये कहे कि अभी भी शांति बड़ी और जूतियां रख सहाबा का। सहाबा उनको कहते हैं। वो सहाबा जब रसूल करीम की महफिल में तशरीफ फरमाए तो रसूलुल्लाह बात कोई कह रहे हैं, समझ नहीं आई, कोई बात समझ में नहीं आती कभी, तो कोई इंसान कह देता है जरा दोबारा इरशाद फरमाइए। सहाबा ये नहीं कहते थे। सहाबा का तरीका था राइना, जरा रियायत फरमाइए, जरा रियायत। अब जैसे ये लोगों ने सुना तो चूंकि मदीने की ये मदनी आयत है, ये सूरह बकरा में मौजूद है और सूरह बकरा मदनी सूरह है, तो सूरह बकरा के जब ये मदनी आयत है तो इसका मतलब ये मदीने में आयत उतरी है। और जैसे ही रायना उतरी, बड़ी अहम नुक्ता आपको समझा रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह ताला नाते भी होंगी। उस नुक्ते को मैं क्यों बयान यहां के लिए करना चाह रहा हूं, तो जैसे ही रायना उतरा तो कुछ यहूदियों ने मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि अहले ज़बान तो थे, मजाक उड़ाने के लिए रायना को, यानी रा अलिफ ऐन नून अलिफ और ऐन के नीचे जेर, रायना, इसको उन्होंने बिगाड़ा और मुंह टेढ़ा करके कहा राइना। क्या कहा? राइना। अब मैं इसका मतलब आपको माज़अल्लाह और अस्तग़फिरुल्लाह कहकर, नक़ल कुफ्र कुफ्र नबाशत कहकर समझा रहा हूं। इसका मतलब है अहमक और चरवाहा। तो जैसे ही ये कहा तो महबूब के आशिक को जोश आ गया। एक महबूब होता है, एक उसका आशिक होता है। हम अल्लाह ताला के लिए लफ्ज आशिक इस्तेमाल नहीं करते, हम तमसीली तौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला इन तमाम सिफात से बेनियाज़ है। लेकिन बहरहाल रसूल अल्लाह के महबूब हैं, लिहाजा जैसे ही राइना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अल्लाह ने कहा ला तक़ूलू राइना, मत कहना राइना, वक़ूलू ज़ुरना, ये क्यों नहीं कहते कि नजरे करम फरमाई, और वस्मऊ, दोबारा एक और हिदायत करते, वस्मऊ, और तवज्जो से सुना करो। क्या? तवज्जो से सुना करो। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। एकदम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लहजा तब्दील हुआ। उसने कहा मेरे प्यारे को बार बार मत बुलवाया करो, तवज्जो से सुनो, अगर ऐसा नहीं किया तो काफिरों में से हो जाओ। किसके लिए कह रहे? सहाबाए किराम, जिनके बारे में ये सोचना भी कुफ्र के दर्जे में दाखिल कर देता है कि वो काफिर होंगे, कुफ्र के दर्जे में दाखिल कर देता है। सहाबा जिनकी सारी जिंदगी नबी की नालैन की हिफाजत करते गुजरी, कोई सोच सकता है वो काफिर होंगे? लेकिन ऐसा लफ्ज इस्तेमाल मत करना कि जो मेरे नबी की शान के मुताबिक ना हो। मैं लुगत से ऐसे अल्फाज ही उखाड़ कर फेंक देते। तो मेरी आपसे अर्ज है, नजराना इस तरह मत दीजिए जो किसी और को भी दिया जाता है। मजीद नहीं समझाना चाहता। नजराना ऐसे मत दीजिए जो कोठों पे भी फेंका जाता है। ऐसा ना करें। जो बुजुर्गों का तरीका था
تشریف لاتے تھے، کوئی بزرگ صاحب جیسے پیر صاحب بیٹھے، ان کو لا کے دے دیا، انہوں نے رکھ لیا۔ یہ نچھاور کرنا یہ ہماری تہذیب اور ثقافت کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نوٹ اچھالتے نہیں ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ جو نبی کا عاشق ہے وہ نوٹ اچھالتا نہیں ہے۔ نوٹ بھی ایک رزق ہوتا ہے اور رزق کو اچھالا نہیں جاتا، اس کا ادب کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب رسول کے لیے ہو تو انتہائی منفرد طریقہ ہو، ایسا طریقہ نہ ہو جو کسی طوائف کے لیے بھی اختیار کیا جائے۔ یہ بہت ادب کے ساتھ افسر، لہذا اس کا خیال کریں۔ محفلیں بڑے ادب کی ہوتی ہیں، بس یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں قرآن پاک میں ان کا جو تذکرہ ہے وہ جس انداز میں وہ بیان کر دوں گا، لیکن یہ چونکہ میں معیوب سمجھتا ہوں کہ یوں نوٹ نچھاور کیے جا رہے ہیں، یہ اس سے دو طرح کے شبہات ابھرتے ہیں۔ ایک تو اپنی دولت مندی کا اظہار کرنا، جو غریب ہے جس کے پاس گڈی نہیں ہے وہ بیچارہ چپ چاپ بیٹھا ہے، وہ ترس رہا ہے کہ میں بھی، کیونکہ وہ تو عشق میں ہے۔ ایک تو اپنی دولت مندی کا اظہار کرنا، اور دوسری طرف نوٹ نچھاور کر کے یہ بتانا کہ ہم تم پر نچھاور ہیں۔ خدا کی قسم رسول کی سوا کوئی کسی پہ نچھاور نہیں۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کسی نے کہا کہ قرآن کی آیت تو یہ ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، میری نمازیں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ تیرے لیے ہے۔ اور یہاں صحابہ کہہ رہے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اب یہاں پر آ کر کوئی کہے کہ یہ بدعت ہے، صحیح بات ہے جی؟ اب یہاں پر آ کے کوئی یہ کہے کہ یہ بدعت ہے، بھئی ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ ابھی بزم تاجدار ختم نبوت کا اعلان ہوا، آپ سب کو مبارکباد ہو۔ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہے ختم نبوت؟ سمپل سا جواب ہے، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو زمانہ ہے وہ رسول کا زمانہ ہے۔ قیامت تک جو زمانہ ہے وہ رسول کا زمانہ ہے۔ ختم نبوت یہ ہے، یہی ہے نا؟ نہیں اگر کوئی اور ترجمہ ہے تو بیان کرتے، بڑا سمپل ترجمہ عام سا بتا رہا ہوں۔ اب میں اس میں پڑھ جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ارے میں تو ایمان والا ہوں نا الحمدللہ، میرے اوپر تو کسی کا اثر چلتا نہیں ہے، تو ختم نبوت میں جانتا ہوں، ختم نبوت میرا ایمان ہے، اور ایمان یہ ہے کہ قیامت تک، یہ تو میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں، ورنہ آگے پوچھو گے تو حشر کا دور بھی رسول کا ہی دور ہے۔ کرا کے دکھا دو کسی اور سے شفاعت تو تمہیں مان لوں گا۔ جس نبی کے امتی ہو، جس نبی کے امتی ہو، قرآن کی زبان میں چیلنج کرتا ہوں، لے آؤ اپنے انبیاء کو اور اپنی شفاعت کرا لو، جب تک مصطفیٰ تاج شفاعت پہنے نہ ہوں گے کسی کی شفاعت نہ ہو۔ تو بھائی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت تک زمانہ رسول اللہ کا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ آپ سے کہتا ہے کہ عامر صاحب یہ کیا آپ چادر پہن کے بیٹھے، رسول کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ارے الو کے چرخے یہ رسول کا ہی زمانہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ رسولی کا زمانہ ہے۔ رسول کے زمانے میں تو نظر نیاز فاتحہ نہیں ہوتی تھی، کب وقت یہ رسول کا ہی زمانہ ہے۔ اور اگر یہ رسول کا حیدر رکھا ہے تو سلام ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اس شہر کا نام حیدرآباد رکھا ہے۔ اور اس کے اثرات یہاں پر نظر آتے ہیں کہ پورا پاکستان
इतवार की तरफ भागता है, हैदराबाद जुम्मे की तरफ भागता है। बात गलत तो नहीं कह रहा ना? पूरा पाकिस्तान एक तरफ, हैदराबाद एक तरफ। तुम मनाओ इतवार की छुट्टी, हमारे लिए तो जुम्मा मुहतरम है और हम इस मुहतरम दिन को छोड़ नहीं सकते। हम इसका एहतराम करेंगे, छुट्टी के लिए नहीं। जुम्मे को कभी भी मुसलमानों ने छुट्टी के दिन के तौर पे नहीं बनाया, जुम्मे को नमाज के एहतमाम के लिए बनाया कि सुबह गुस्ल किया जाए, नहाया जाए, खुशबू लगाई जाए, कंघा किया जाए, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा किया जाए। छुट्टी के लिए कौन मनाता है? जुम्मे के दिन पहले हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं होता था। ये तो मुझे क्यों निकाला की वजह से सब हुआ है, वरना तो पहले जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी। अब समझ में आता है भाई इन्हें क्यों निकाला। लेकिन पहली निस्बत तो मैंने आपको बयान कर दी। दूसरी निस्बत मेरी हैदराबाद से ये है कि यहाँ पर मैंने 5 बरस गुजारे हैं खामोशी के साथ जब मैं यहाँ पढ़ता था। बहुत कम लोगों को पता है मैंने लियाकत मेडिकल कॉलेज से तालीम हासिल की है। जाम शोर हो जाता था, गाड़ी खाता में रहा करता था। वहाँ एक रेनबो होटल था, पता नहीं अब है कि नहीं है। उसी रेनबो होटल में 250 रुपये कमरे पे रहता था मैं, और सामने कलेजी खाया करता था बन के साथ। तो इसलिए हैदराबाद में रहकर, अब मैं जो निस्बत आपको बयान कर रहा हूँ, हैदराबाद में रहकर मैंने इल्म हासिल किया। हैदराबाद में रहकर मैंने इल्म हासिल किया, क्योंकि इल्म वल फज्र की तनवीर जहां ताब का नाम, इल्म वल्लैल की खुशबू में बसाई हुई शाम, काबा कौसैन की मंजिल यही सर करता है। एक लम्हे में ये सदियों का सफर करता है, और इल्म तालिब को तलब से भी सिवा देता है, और जहल इंसान को बूजहल बना देता है। सर बिस्तर हो तो ये हक का वली होता है, और करबला हो तो हुसैन इब्न अली होता है। तो हमने इल्म भी हासिल किया है तो हैदराबाद से हासिल किया है, मोहब्बत भी हासिल की है तो हैदराबाद से हासिल की है। तो हैदराबाद मैं आज 15 बरस के बाद आया। 15 बरस के बाद, 15 बरसों का वक्फा था जिसे आज अली मेमन सोहरवर्दी साहब ने तोड़ा है, अली इमरान सोहरवर्दी साहब ने तोड़ा है, इमरान मेमन सोहरवर्दी साहब ने तोड़ा है, और हसन भाई ने तोड़ा है। 15 बरस का ये एक वक्फा था, और यकीनन इसमें याकूब भाई का एक बड़ा किरदार है कि मैं आज हैदराबाद में मौजूद हूँ। ये मेरा शहर है, ये मेरी गलियाँ हैं, ये मेरा घर है, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत मोहब्बत मिली है। और हैदराबाद के बारे में एक बात और कहकर, क्योंकि मुझे बहुत सी बातें करनी है, 2 अदब की बातें भी करनी है, और फिर नाते पेश करूँगा, और कुछ बारगाह खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। असल में यहाँ नारा लगा कि जो मौलाई है वो हाथ उठाए। बुनियादी तौर पर यह नारा ही गलत है। बुनियादी तौर पर यह नारा ही गलत है। चले मैं आपको सिंध के एक बड़े बुजुर्ग का नाम बताता हूं, दीन मोहम्मद वफाई। जो वफाई होगा वो मौलाई होगा, जो वफाई होगा वो मौलाई होगा। तो ये मत कहो हैदराबाद वालों से कि मौलाई हो तो हाथ उठाओ। हर हैदराबादी वफाई है, इसलिए मौलाई है। हर हैदराबादी। और कौन मौला अली से मोहब्बत नहीं करता? कौन नहीं करता? मैं कहता हूं 61 हिजरी के बाद ये फर्क खत्म हो गया। मैं सुन्नी हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी होने के नाते ये कहता हूं 61 हिजरी के बाद ये फर्क खत्म हो गया कि कौन सुन्नी है और कौन शिया। 61 हिजरी के बाद अब ये तय होना बाकी है कौन हुसैनी है और कौन यजीदी। हैदरी
تو جو حسینی ہے وہ مولائی ہے، کیونکہ میں کچی باتیں نہیں کرتا، پڑھ کے باتیں کرتا ہوں. میری باتیں کچی نہیں ہوتی، کچی ہوتی تو پابندی نہیں لگتی. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. کچی ہوتی تو پابندی نہیں لگتی. پابندی اسی پہ لگتی ہے جس کے پیچھے بندی لگی ہوتی. بات سمجھ؟ میرے پیچھے بھی ایک بندی مریم نواز لگی ہوئی ہے تو پابندی لگ گئی. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، دنیا میں پابندی لگنے کے بعد ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، لوگ فراموش کر گئے، لیکن جب پابندی لگنے کے باوجود ایسے ہال بھرے ہوئے محسوس ہو تو پتہ چلتا ہے یہ پابندی نہیں ہے، یہ کسی کی نسبندی ہونے والی ہے بعد میں. تو پابندیوں سے میں کبھی نہیں گھبراتا، پریشان نہیں ہوتا. اور در حقیقت یہ امتحان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ہم پر پابندی نہ لگی سچ کہنے پر اور حق کہنے پر تو پھر ہم نے حق اور سچ کا حق ادا ہی کہاں کیا. بنیادی بات یہ ہے. تو میں علم کی بس دو باتیں، کچی بات اسی میں نے کہا کہ میں نہیں کرتا. کتاب ہے الفاروق، کتاب ہے الفاروق، مصنف ہے علامہ شبلی نعمانی. وہ پڑھ لیجئے گا. اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب خم غدیر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. بھئی یاد رکھو ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں، لیکن ایک وقت میں دو مولا ہو سکتے ہیں. اس لیے علی کو خلافت میں قید مت کرو. علی کو خلافت میں قید کرو گے تو خلافت کا ایک عہد ہوتا ہے اور عہد ختم ہو جاتا ہے. اگر علی کو ولایت کا تاج بناؤ گے تو جب تک قیامت آنی باقی ہے ہر ولی کے سر پہ علی کا تاج سجے. لہذا کچی بات اس لیے نہیں ہے کہ الفاروق میں لکھا ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سب سن لیں یہ کان کھول کر تاکہ یہ چیپٹر آج سے بند ہو. سب سن لیں جیسے ہی فرمایا. اور علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے، علامہ شبلی نعمانی میرے اکابرین میں سے نہیں ہے، علامہ شبلی نعمانی میرے عقیدے کا اکابرین میں سے نہیں ہے، میرے یقیناً اکابرین میں سے ہیں. لیکن علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں جیسے ہی فرمایا سب سے پہلے فاروق اعظم نے ہاتھ آگے بڑھ کر علی کے ہاتھ چومے اور کہا میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنا مولا مانتا ہوں. تو یہ جھگڑا ختم کرو. فاروق اعظم نے جسے مولا مان لیا اب کیا باقی بات. اور یہ جملہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، علی نہ ہوتا علی تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو یہ محفلیں دوستی کی محفلیں ہوتی ہیں. یہ جو محافل ہے جہاں جناب عبد الوہاب سخی جیلانی کے مزار کی چادر اوڑھے کوئی گناہگار بیٹھا ہو، جہاں پر اتنے جید علماء کرام اور مشائخ اعظام تشریف فرما ہوں، وہاں محبت کی بات ہوتی ہے، نفرت کی بات نہیں ہوتی. ہم نفرت پھیلانے نہیں آئے، ہم محبت بانٹنے کے لیے آئے. یہی ہمارے دین کا قاعدہ اور اصول ہے. ایک یہ بات آپ سے کہنی تھی اور ایک بات بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا، شاید کسی کو برا لگے لیکن کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. نہ ابلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیرانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. تو شاید ناراض ہوں لوگ لیکن مجھے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، مجھے سرکار کی ناراضگی کی پرواہ ہے. لہٰذا میں یہ عرض کروں گا، ہم بچپن سے، ابھی حسان بھائی نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ 18 سال پہلے انہوں نے میرے لیے اناؤنسمنٹ کیا تھا، تو اس سے اندازہ آپ لگا لیں 7 سال کی عمر سے یہ بچہ نعتیں پڑھ رہا ہے. میری ماں نے مجھ کو سب سے پہلے نعت پڑھنا سکھایا تھا
میری ماں کا نام تھا غوثیہ بیگم، جو سیاست میں معروف تھی محمودہ سلطانہ، لیکن انہوں نے مجھے سب سے پہلے نعت پڑھنا سکھایا۔ میرے نانا سلسلہ صابریہ چشتیہ سہروردیہ کے صاحب اجازت بزرگ تھے سردار علی صابری، جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا۔ تو ہمیں جب یہ چیزیں سکھائی گئی تو ایک چیز ضرور سکھائی گئی تھی، اور یہ کہا تھا بیٹا بڑے خوش قسمت ہو، میں اپنی ماں کے الفاظ دہرا رہا ہوں، بیٹے بڑے خوش قسمت ہو کہ جو نبی کے امتی ہو گئے۔ بیٹے بڑے خوش قسمت ہو کہ جو نبی کے امتی ہو گئے، لہٰذا امتی ہونے کا حق اپنے ادب سے ضرور ادا کرنا۔ جب ان کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مجھ پر درود نہ پڑھے ہے وہ جلے گا، نا، بڑی پیاری بات کی، بخیل ہے جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا، بخیل بخیل کنجوس ہے جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا۔ یہ ذرا اس پہ کبھی الگ سے محفل ہو تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اس پہ لفظ بخیل کی تعریف۔ بخیل ہے جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا۔ اور ایک موقع پر اب اس کو ملا نہیں رہا میں، لیکن سمجھ لے، شیطان اگر کسی سے ڈرتا ہے تو گناہگار سخی سے ڈرتا ہے۔ شیطان کس سے ڈرتا ہے؟ سے ڈرتا ہے، اور بخیل ہے وہ شخص جو مجھ پر درود ہے۔ بھائی یہ میں بھی ملانا نہیں چاہتا،